أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير۔ اور تم ان سے یہاں تک لڑو کہ فساد باقی نہ رہے اور دین سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ پھر اگر وہ فساد سے رک جائیں تو تم بھی جہاد سے رک جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے ان کاموں سے جو وہ آگے کریں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اگر وہ روگردانی کریں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حامی ہیں، یعنی تم جہاد شروع کرو، وہ کیا خوب حامی ہیں اور کیا ہی خوب مددگار ہیں، یعنی تم ان کی مدد سے تم پالا مار لوگے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور یہ بات جان لو کہ جو کچھ بھی تم نے دشمن سے پایا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے ہیں اور یتیموں اور غریبوں اور مسافروں کے لیے ہیں۔ اگر تمہارا اللہ پر یقین ہے تو یہ بات جان لو اور اس پر بھی یقین ہے جو ہم نے اتارا ہے ہمارے بندے پر فیصلہ کن دن میں، یعنی جس دن 2 لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، کل گزشتہ آخر میں جو آیت پڑھی تھی ہم نے، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ۔ ان آیات کے اندر کفار مکہ سے گفتگو جو ہو رہی تھی وہ مکمل ہو رہی ہے۔ قریش کو اسلام کی دعوت تھی اور ان کے انکار کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے تباہی کی کہ یاد رکھو ختم کر دیے جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب بھی کوئی کسی علاقے کی طرف یا کسی قبیلے کی طرف یا ہمارے آقا کو پورے کائنات کی طرف رنبی بنا کر بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے یہ عالم ارواح میں یہ وعدے لے رکھے تھے کہ تم میری اطاعت اور بندگی کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدے لے رکھے۔ دنیا کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں 2 اجتماع کیے۔ ایک اجتماع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کا اقرار لیا اور دوسرے اجتماع میں عالم ارواح یعنی ارواح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار لیا۔ ہر ایک نے اس وقت خوب بڑھ چڑھ کر کہا کہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی کی بندگی کریں گے، لیکن یہاں آنے کے بعد کچھ اطاعت پر باقی رہے اور کچھ نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ کچھ نے ایمان کو قبول کر لیا اور کچھ ایسے ہو گئے جو کافر بن گئے، مشرک بن گئے، دوسری صورتوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وعدے اب یاد دلا رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں کی طرف پھر اپنے رسول اور اپنی کتابیں اتارتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں،
رسول اور کتابوں کی روشنی میں اگر وہ مان جاتے ہیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، نہیں مانتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وارننگ دیتے ہیں کہ اب تمہارے ساتھ جہاد ہوگا۔ چنانچہ رسولوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ قتال کرو۔ قتال کی صورت میں اگر مان جاتے ہیں تب بھی ٹھیک ہیں، اور اگر قتال کے بعد بھی نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک اور صورت نکالتے ہیں کہ ان کے اوپر جزیہ ٹیکس مقرر کر دیں، خراج جس کو کہتے ہیں، اس کو مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی نہیں مانتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ صفحہ ہستی سے ان کا نام ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نافرمانی پر سیدھے ختم نہیں کر دیتے، اس کو چانس دیتے ہیں۔ جیسے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو اتارا، ان کے بعد سمجھانے کے باوجود وہ نہیں مانے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کا حکم دیا۔ قتال کے بعد بھی نہیں سمجھے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے خراج جزیہ مقرر کیا کہ دیکھو اس مجبوری میں بھی، یعنی اس کی آدمی اس سے مجبور ہو کر بھی اگر ایمان کو قبول کر لے تب بھی ہمیں منظور ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ راضی نہیں ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں میدان میں بلا کے ان کا کام تمام کروا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ یہ کفار مکہ باز نہیں آ رہے تھے تو ان سے بھی یہی کہا گیا کہ یعنی بدر میں برسر پیکار ہونے کے بعد بھی تم کفر و عناد پر مضبوط بن رہے ہو، اپنے کفر پر تم باقی رہے ہو، سرکشی میں تم سرکشی سے باز نہیں آتے، تو اگر باز آ جاؤ تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں تمہیں، یاد رکھنا تمہارا کام تمام کر دیں گے۔ اب تک تم نے اسلام کے خلاف جو حرکتیں کی ہیں، اور سب سے بڑی حرکت یہ ہے کہ بدر میں اسلام کے خلاف آئے تم، تو وہ سب معاف کر دیا جائے گا۔ اور اگر پھر بھی نہیں سنتے تو جس طرح گزشتہ رسولوں کی تکذیب کرنے والے تباہ و برباد ہوئے، اس طرح تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سے رحم و کرم کا مزاج، آپ کی صفت خلق عظیم، آپ اخلاق کے بڑے پیمانے، اخلاق کے اعلیٰ پیمانے کے اوپر تھے، اخلاق کے اعلیٰ معیار کے اوپر۔ انک لعلی خلق عظیم، قرآن کریم کہتا ہے خلق عظیم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، اخلاق کے بڑے معیار کے اوپر آپ تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار اخلاق کا یہ تھا کہ اتنی ساری تکلیفیں ان لوگوں نے پہنچائی، لیکن جب فتح مکہ ہوا آپ گئے تو ان لوگوں کو یوں تھا کہ آج سب مار دیے جائیں گے، وہ گن گن کر ہم سے بدلے لیں گے اور کہیں گے کہ تم نے ہمیں اس طرح ستایا، تم نے ہم نے یوں کیا، تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، گن گن کر ہمارے ساتھ معاملے کیے جائیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمانہ ذات، آپ کی شفقت کا یعنی انداز دیکھیے، آپ نے یوں اعلان کر دیا کہ آج میں اپنے بھائی یوسف کی طرح تمہارے ساتھ اعلان کرتا ہوں، جیسے حضرت یوسف کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا تھا، کتنا خطرناک معاملہ کیا تھا، کنویں میں ڈال دیا، انہی کی وجہ سے پھر بازار میں بکے گئے، پھر وہ گھر کے اندر الزام آیا، قید خانے میں رہنا پڑا، پھر اس کے بعد بادشاہی تخت پر پہنچے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کے بعد جب ان کے بھائیوں کو پہنچایا اور جب انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچانا اور یہ اپنی پہچان کروائی کہ تم مجھے پہچانتے ہو، میں یوسف ہی ہوں، تو وہ سب گر گئے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کہ تمہارے ساتھ میں کوئی یعنی زبردستی کا معاملہ میری طرف سے نہیں ہوگا، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا آج میں اپنے بھائی یوسف کی طرح ہوں تمہارے ساتھ، جیسے انہوں نے اپنے بھائیوں کو اس وقت معاف کر دیا تھا، میں بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اذهبوا انتم الطلقاء، آپ نے یوں فرمایا۔ کسی نے یہ اعلان کیا، کسی صحابی نے، الیوم یوم الملحمہ، یہ اعلان کیا آج بدلے کا دن ہے، یوں ملحمہ کے معنی بدلے کا دن، جنگ کا دن ہے، تو یوں اعلان کیا الیوم یوم الملحمہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچ گئی آواز، کسی نے پہنچا دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسا اعلان کر رہے ہیں، کہا نہیں ان سے روکو، انہیں کہو کہ آج الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے۔ تو اتنی بڑی فتح ہوئی اور ایک بھی خون نہیں بہا۔ صرف حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے جب داخل ہوئے ہیں تو ایک آدمی کے اوپر تلوار اٹھانے گئے، اس نے جیسے حضرت خالد کی تلوار دیکھی فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے فوراً، تو پھر بھی حضرت خالد نے چلا دی تلوار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک معاملہ پہنچا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا خالد تم نے ایک آدمی کو، اس نے کلمہ پڑھ لیا پھر بھی قتل کر دیا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میری تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا، تو کہ تم اس کے دل میں جا کے آئے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اس کے دل میں جا کے آئے تھے، تم نے دیکھا تھا کہ اس نے تمہاری تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا؟ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے اس مسئلے سے بری ہوں،
آپ نے یوں فرما دیا میں تمہارے اس مسئلے سے بری ہوں. حضرت خالد کو توبہ کرنی پڑی. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تھا. کتنے ایسے لوگ تھے, تقریباً 14 سے 15 لوگ ایسے تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچائی تھی, بہت زیادہ, یعنی ان گنت تکلیفیں. آپ کے بارے میں ہجویہ اشعار یعنی بہت بڑے بڑے اشعار کہے تھے. آپ کو مجنون کہاں, آپ کو شاعر کہاں, آپ کو کاہن کہاں, آپ کو جھوٹا کہاں, یہ ساری چیزیں آپ کو کہی گئی. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ, جنہوں نے حضرت ہندہ جو تھی انہوں نے کہا تھا, بعد میں وہ مسلمان ہو گئی, تو انہوں نے بھیجا تھا حضرت وحشی کو, انعام دیا تھا کہ آزاد بھی کر دوں گی اور اتنا انعام بھی دوں گی. تو وہ انعام کے لالچ میں, تو وحشی تھے, حضرت ہندہ تھی, ان سب کو بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا تھا اگر یہ کعبے کا پردہ بھی پکڑے ہوئے ہوں تو ان کو مار دیا جائے. آپ نے یوں کہا تھا, آپ نے یوں فرمایا تھا کہ اگر یہ کعبے کا پردہ بھی پکڑے ہوئے ہوں تو ان کو مار دیا جائے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم نافذ کر دیا تھا کہ یوں تو حرم کے اندر کسی کا خون بہانا ناجائز, لیکن آج وہ دن ہے کہ اس میں خون بہانا جائز ہے. آج جو بھی خون بہے گا اسلام کی بلندی کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے بہے گا, تو آج ان کا خون جائز ہے یہاں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات ان تک پہنچ گئے تھے, وہ چھپے چھپے پھر رہے تھے. پھر جب یہ سب اسلام قبول کیے ہیں تو وہ چپکے سے آئے, آپ کے پیچھے کھڑے رہے, سامنے نہیں آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہم امان چاہتے ہیں, آپ کی پناہ چاہتے ہیں. کہ سامنے آؤ, کہ نہیں سامنے نہیں, پیچھے سے پناہ. کہ ٹھیک ہے چلو پناہ دے دی, اب تو سامنے آؤ. کہ اب ہم سامنے آ سکتے ہیں, اب ہم آپ کی پناہ میں آ گئے. پھر وہ سامنے آئے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. حضرت وحشی وغیرہ جو آئے تھے کہا کہ میں نے تمہیں پناہ دے دی, اب میں تم پر کچھ نہیں کر سکتا, تم مسلمان بھی ہو رہے ہو, کوئی حرج نہیں, لیکن تم میرے سامنے زیادہ مت آنا, تمہارے سامنے آنے سے میری چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے مجھے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم کا معاملہ تھا کہ ایک طرف جن کے قتل کا حکم دے دیا ہے کہ پردہ اگر پکڑے ہوئے تب بھی ان کو ختم کر دو, اور ایک طرف وہ پیچھے آ کر پناہ مانگ رہے تو پناہ بھی دے رہے ہیں. یہاں تک کہ ابو سفیان, جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے باہر 10 کلومیٹر پر آپ نے پڑاؤ ڈال دیا تھا اور رات کو سب کو کہا تھا کہ اپنے اپنے خیمے میں چراغ جلا دے ہوئے, تو روشنی میدان کے اندر. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ میں تھے, اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں. ابو سفیان بھی آئے چپکے سے, حضرت عباس کے ہنس کے چلو دیکھتے ہیں کیا ہے. تو وہ دیکھتے چپکے سے, اتنا بڑا لشکر ہے, آج ہم گئے کام سے. تو حضرت عباس نے کہا میرا بھتیجا ایسا نہیں ہے, چلو تم کو پناہ دے دو. تو وہ کہیں نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے, میں نے بہت تکلیف پہنچائی ہے, ماریں گے مجھے, ختم کر دیں گے, میرا حکم دے دیا جائے گا قتل کا. کرنے تم میری پناہ میں آ جاؤ. حضرت عباس نے پناہ دے دی اور کہا کہ بھتیجے ہم نے پناہ دے دی ہے ان کو. کہا کوئی بات نہیں. آپ نے اعلان کر دیا کہ میرے چچا نے, حضرت عباس نے ابو سفیان کو پناہ دیے ہیں, ان کو کوئی ٹچ بھی نہیں کرے گا, ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. پھر آپ نے ایک اور اعلان کیا, اس کی تعظیم میں اکرام کیا آپ نے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ دیکھیے کہ کتنا ہی بڑا دشمن آ رہا ہے, آپ یہ اکرام کا معاملہ کر رہے ہیں. ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہے, آپ نے یوں اعلان کر دیا. ابھی مسلمان نہیں ہو ابو سفیان, لیکن پھر بھی آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہے. تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان لوگوں نے جو کچھ کیا سب بھلا دیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہی آپ کے اخلاق تھے جس کی وجہ سے مکہ کے فتح کے بعد جب غزوہ حنین پیش آیا تو انہی مکہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے جن کے پاس ہتھیار وغیرہ زیادہ تھے, انہوں نے ہتھیار دیے کہ جاؤ, اور پھر وہ خود شریک ہوئے مسلمانوں کی طرف سے غزوہ حنین میں شریک ہوئے اور انہوں نے جنگ لڑی ہے. حالانکہ ابھی انہوں نے ایمان قبول کیا. بہت سے لوگ ایسے تھے فتح مکہ کے موقع پر بھی جو ابھی ایمان قبول نہیں کیے تھے, ابھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا, لیکن وہ رہ رہے تھے مکہ کے اندر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کہا تھا ٹھیک ہے وہ امن میں رہیں گے, کوئی بات نہیں. اب آگے آ رہا ہے وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, اور تم ان سے لڑو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے. فتنتن اس کے دو معنی بیان کیے ہیں, وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, دین کے بھی دو معنی بیان کیے ہیں. فتنتن کے معنی ایک یہ بیان کیے ہیں کہ اس وقت تک لڑو جب تک کہ جزیرۃ العرب سے کفر و ارتداد کے معنی میں, ایک کفر و ارتداد کے معنی میں, اور ایک دوسرا معنی ظلم و جبر کا معنی فتنتن کا.
اور دین کا ایک معنی دین اسلام، ایک تو یہ معنی، اور دین کا دوسرا معنی یہ بیان کیا ہے غلبہ اور قہر، غلبہ دین اسلام کا، یہ دو معنی بیان کیے، دونوں کے دو معنی۔ پہلا معنی اگر مراد لیتے ہیں ہم کفر و ارتداد فتنتن سے، تو اللہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی تشریح کی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کفر کے معنی میں لیتے ہیں تو اس وقت یہ تھا کہ جزیرۃ العرب میں مذہب اسلام ہی رہے گا، اسلام کے علاوہ اور کوئی ادیان نہیں رہیں گے۔ جزیرۃ العرب کے علاوہ اور ممالک میں اور سرزمین پر جہاں کوئی بھی دین رہے، لیکن دین اسلام عرب ممالک کے اندر، جزیرۃ العرب جو کہا جاتا تھا، اس کے اندر تو صرف اور صرف دین اسلام ہی رہے گا اور کوئی دین نہیں۔ تو اس کے مطابق یہ کہا کہ تم ان سے لڑو یہاں تک کہ دین یعنی کفر وغیرہ سب کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، بالکل باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور پورے جزیرۃ العرب میں صرف اور صرف دین اسلام ہی باقی رہے، دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی جزیرۃ العرب میں، دوسری جگہوں پر چاہے دین رہے۔ ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ فتنتن کے معنی ظلم و جبر کے ہیں، اور دین کے معنی غلبہ اور قہر کے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے بخشش کر دیں ایصال ثواب ان کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ۔ تو فتنتن کے ایک معنی ظلم و جبر کے ہیں، یعنی تم قتال کفار سے اس وقت تک کرو جب تک کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا ظلم و جبر ختم نہ ہو جاوے۔ یہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے مسلمانوں کا غلبہ ہو جاوے، یہ بیان فرمایا۔ یعنی ایک تو وہ معنی ہے کہ جزیرۃ العرب میں اسلام مکمل ہو جاوے، وہاں تک لڑو۔ ایک یہ معنی ہے کہ جیسے پوری کائنات کے اندر آج کل چل رہا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و جبر کیا جا رہا ہے، تو اس وقت بھی یہ تھا، مکہ کے اندر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے تھے، مسلمان مدینے میں آ گئے تو مدینے کے اوپر بھی حملوں کی شدت بڑھ گئی، اور کفار بڑی بڑی جمعیت لے کر مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے۔ تو اس لیے کہا کہ جب تک یہ اپنے ظلم و جبر سے باز نہ آ جاوے تب تک ان کے ساتھ یہ معاملہ چلتا رہے تمہارا قتال کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، روایت بیان کی ہے کہ حجاج ابن یوسف جو امیر مکہ، حجاج ابن یوسف جو تھا، اس کو اس وقت کے خلیفہ نے امیر مکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ معاملہ اس کا ٹیڑھا چل رہا تھا تھوڑا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو حجاج سے سخت دشمنی اور نفرت تھی، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ وہ امیر مکہ تھے، مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، گویا ایک طرح خلافت سے، یعنی جو اس وقت کی جو حکومت تھی، بادشاہت تھی، ان کے خلاف چل رہے تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ تو حجاج ابن یوسف اپنے لشکر کے ساتھ چڑھائی کر کے آیا تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ، تو ایک طرف حجاج کا جو لشکر تھا وہ بھی مسلمان تھے، ادھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا جو لشکر تھا وہ بھی مسلمان تھے۔ تو کسی نے جا کر کہا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، آپ کچھ بولتے نہیں ہیں، ان کو سمجھائیے، یا پھر آپ خود تلوار اٹھائیے تاکہ حق واضح ہو جائے کہ ہمیں کن کی طرف رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ نہیں، ہم اس معاملے میں پڑھنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ آیت نہیں پڑھی وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ اس آیت پر تو ہمارا مکمل عمل ہوا ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ اس آیت پر تو ہمارا مکمل عمل ہے کہ ہم کفار سے اس وقت تک لڑے جب تک کہ انہوں نے مسلمانوں کے اوپر سے ظلم و جبر ختم نہیں کر دیا، تب تک لڑے، اور یہ بات پوری ہو گئی۔ اب مسلمانوں کے اوپر ظلم و جبر اس وقت نہیں تھا، اب یہ ہے کہ ساری کائنات کے اندر، یہ تو قیامت
قیامت سے پہلے یہ ہونے والا ہے. یہ حکم جہاد کا اس لیے قیامت تک باقی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت سے پہلے ہوگا جہاد، اور اس سے پہلے ساری کائنات کے اندر اسلام نافذ ہو کے رہے گا. یہ بات پکی ہے. لیکن ابھی ہوگا کب ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں. قیامت سے پہلے یہ بات ہونے والی ہے. ساری کائنات کے اندر اللہ کا دین نافذ ہوگا، اور ساری کائنات کے اندر بالکل امن و سلامتی والا دور آئے گا. واپس امن و سلامتی والا دور. ایسا دور آئے گا کہ یمن یعنی صنعاء سے ایک عورت یعنی سونے میں لدی ہوئی چل کے جائے گی مدینہ کی طرف، مکہ کی طرف، اور اس کو کوئی بیچ میں اس کی طرف نظر بد اٹھا کر دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا. کوئی اکیلی تنہا جائے گی، تب بھی وہ مامون اور سلامتی محسوس کرے گی. ایسا دور آئے گا. اس لیے یہ حکم وہاں تک باقی ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر عمل کر لیا. یہ آیت جس کا حکم ہے کفار کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے. یہ تو دونوں مسلمانوں کی جماعت ہے. تو کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا اس موقع پر تو ہمیں یہ حکم ہے کہ آدمی اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جاوے، بیٹھا ہے تو تنہائی اختیار کر لے. ایسے مواقع پر یہ ایسے فتنے ہوتے ہیں، آپسی فتنے ہیں کہ اس میں بہت یعنی برادری تباہ ہو جاتی ہے ایسے فتنوں کے اندر. تو جیسے ہمارے پڑوس ملک میں ہماری برادری جو ہے، ہماری برادری، اس میں آپسی رنجشیں ایسی ہوئی کہ ایک دوسرے پر انہوں نے گولیاں چلا دی بیچ میں. کتنی یعنی زحمت اٹھانی پڑی، کتنے لوگ قیدوں میں گئے، کتنے لوگ مارے گئے، کتنوں نے اپنی جانیں گنوائی. تو جب ایسے آپسی فتنے اٹھتے ہیں تو برادریاں تباہ ہو جاتی ہیں. تو ان کا یہ آیت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ آیت ان کفار کے مقابلے کے لیے ہے جو ظلم و جبر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ان سے یہاں تک لڑو کہ فساد باقی نہ رہے اور دین سارا اللہ کے لیے ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. دین، عبادت، مسلمان ہر جگہ اطمینان سے اللہ کی بندگی کر سکے، ایسا ماحول بن جانا چاہیے. پھر اگر وہ فساد سے رک جائیں تو تم بھی جہاد سے رک جاؤ. یہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمانوں کا معاہد ہے، یعنی اس نے مسلمانوں سے عہد و پیمان کر لیا ہے کہ میں تمہاری امن میں آتا ہوں، اس کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان اس کے اوپر ظلم و جبر کرے گا یا اس کے ساتھ اس کی کسی ملکیت کا نقصان پہنچائے گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں مسلمان مجاہد کے ساتھ کھڑا نہیں رہوں گا، میں اس معاہد کافر کے ساتھ کھڑا رہوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی سرزنش سے، اپنے فساد سے باز آ گیا تھا. اس نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا، پھر بھی ظلم کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا. فَإِنِ انْتَهَوْا، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ رک جاویں تو تم بھی رک جاؤ. فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اس کو دیکھتے رہو پھر آگے کہ ان کی ترتیب کیا ہے. کئی اگر یعنی ہم شک کے بنیاد پر کہ اگر ابھی ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہ آپس میں ملتے رہیں گے اور سرزنش یعنی اندر ہی اندر چپکے سے تیاریاں کریں گے، پھر اچانک کہیں ہلہ نہ بول دے ممبر کا. یہ ساری چیزیں اللہ کے حوالے کر دو، اللہ ان کی کرتوتوں کو دیکھنے والا ہے. جب وہ ایسی کوئی حرکت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کوئی حکم نافذ کر دیں گے. لیکن ابھی ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ ہمارے معاہد ہیں، اگر وہ فساد سے رک گئے ہیں تو تم بھی رک جاؤ، تمہیں ان کے ساتھ قتال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. یہاں وہ بات آ گئی واپس کہ اگر وہ روگردانی کرتے ہیں، وہ فساد سے باز نہیں آتے، تو پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حمایتی ہے. یعنی تم بھی پھر وہ اپنا عمل چالو رکھو، یوں ان سے اپنا معاملہ جہاد کا جاری رکھو ان سے. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، پھر ان کی حمایت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا حمایتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین حمایتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین مددگار ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال غنیمت کے احکام کو بیان کر رہے ہیں. یہ وہ امت ہیں ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہیں، ان سے پہلے جب بھی کوئی لشکر جہاد کے لیے جاتا، جتنے بھی قومیں آئی پہلے، جتنے بھی لشکر جہاد کے لیے گئے، ان کا جہاد مقبول کیسے ہیں وہ کیسے پتہ چلتا تھا. تو کہا جو بھی مال وہ یعنی لے کر آتے تھے، کفار سے لے کر آتے تھے مال غنیمت، تو اس کو ایک میدان کے اندر رکھ دیا جاتا، آسمان سے ایک بجلی آتی اور اس کو خاکستر کر دیتی، جلا دیتی، تو اس جہاد کے قبول ہونے کی علامت تھی. وہ مال کسی کے استعمال میں نہیں لانا تھا.
اگر مال رکھا گیا اور بجلی نہیں آئی، اس نے جلایا نہیں، تو وہ جہاد عند اللہ مقبول نہیں ہے، اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے، یہ علامت ہوتی تھی اس کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی آپ نے جب جہاد شروع کیا، آپ کے اوپر یہ احکام آئے کہ اب میدان میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں اور بجلی کے آنے کی بھی کوئی ضرورت باقی نہیں ہے۔ اب یہ جو مال غنیمت آئے اس کو اللہ کا اور اللہ کے رسول کی ملکیت قرار دیا، اور پھر اللہ کے رسول کی ملکیت سے اس کو آپ کے اقربا جو ہیں اور غربا ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، مسافرین ہیں، ان پر تقسیم کر دیا جائے، گویا جس کو ہم کیا کہتے ہیں بیت المال میں رکھ دیا جائے اور اس کا استعمال اس طرح تصرف کیا جائے۔ تو بہرحال اس کا ایک پورا نظام تھا، اس کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے مال فی۔ مال غنیمت اس کو کہتے ہیں جو جہاد سے کفار سے لیا گیا ہو، حاصل ہوا ہو، وہ مال غنیمت کہلاتا ہے، اور مال فی اس کو کہتے ہیں جو خراج اور جزیہ وغیرہ سے کفار سے وصول کیا جائے، جس کو ٹیکس تو نہیں کہہ سکتے، ٹیکس الگ شکل ہے، لیکن جزیہ اور خراج ایک الگ شکل ہے، جو اس کو صرف اس بنیاد پر کہ وہ کافر تھے اور مسلمانوں کے امن میں آ رہے ہیں اس لیے وصول کیا جا رہا ہے۔ جب بھی مسلم لشکر کہیں بھی جاتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی بستی پر حملہ کرتے تو صبح کے وقت حملہ کرتے تھے، فجر کے وقت، بالکل صبح صادق کے وقت، اور دیکھتے کہ وہاں اذان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں کہ نہیں۔ اگر اذان کی آوازیں آتی تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام رک جاتے اور تحقیق کرتے کہ یہاں کفار کا کیا معاملہ ہے، پھر اس کے بعد دن نکلنے کے بعد آپ حملہ کرتے، اور اگر اذان کی آوازیں بلند نہیں ہوتی تھی تو آپ پھر راتوں رات حملہ کر دیتے تھے، یہاں سارے کے سارے کافر ہیں، کوئی مسلمان نہیں بچتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام تھا، انشاءاللہ اس کو تفصیل سے کل بیان کریں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔